کیا ہے وہ عبادات جیسے روزہ ہے، روزہ جنوری میں فرض نہیں کیا، دسمبر میں فرض نہیں کیا، بلکہ رمضان میں فرض کیا، حج ذی الحجہ میں فرض کیا۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے بنائے، اسلامی مہینے کے کسی ایک مہینہ کو متعین کیا جائے اور اس مہینے کی ایک تاریخ کو متعین کیا جائے۔ مثلاً کوئی انسان رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ انسان رمضان کے مہینے کی ایک تاریخ، 5 تاریخ، 10 تاریخ، 25 تاریخ، جس تاریخ کو آپ متعین کرنا چاہیں آپ اس کو متعین کر دیں۔ اب آپ اسی تاریخ میں ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے، اسی تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ اب آنے والا جو دوسرا رمضان ہوگا یا جو یہ رمضان آیا، آپ نے پچھلے رمضان میں 5 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کیا تھا یا 1 رمضان کو کیا تھا؟ اب ہم کو 1 یا 5 رمضان کو اپنا حساب کرنا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 4 رمضان کو 5 لاکھ روپیہ آ گیا، اس 5 لاکھ روپیہ کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب 6 رمضان کو انسان کے پاس وہ 2 لاکھ روپیہ چلا گیا تو چلا گیا، لیکن اگر کسی انسان کے پاس مال تھا، وہ 5 رمضان کو حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے اور وہ انسان 4 رمضان کو یعنی زکوٰۃ نکالنے سے 1 دن پہلے اس نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لی، تو اس 10 لاکھ روپیہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ کی گاڑی خریدی اپنے استعمال کے واسطے، تو وہ 10 لاکھ روپیہ آپ کا چلا گیا، اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ لیکن لاکھ روپیہ کل آ گیا اور اس کو آپ نے خرچ نہیں کیا، آپ کی مال مل گیا، تو اس کا زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سونا ہے، چاندی ہے اور زیور زیورات، لوگ کہتے ہیں کہ زیور پہننے کا سامان ہے، بیوی کا یہ زیور ہے یا ہم نے زیور بنا کر رکھا بیٹی کو دینے کے واسطے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی کے تمام زیورات پر زکوٰۃ ہے، البتہ کوئی انسان ہیرے جواہرات کا زیور بنا کر رکھا ہے یا اس کے گھر میں 1 کروڑ کا ہیرا اور جواہر رکھا ہوا ہے، تو اس ہیرے جواہرات اگر 1 کروڑ کا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، بلکہ سونا چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ تو اس انداز سے آپ دیکھیں تو اگر موازنہ کریں گے آپ تو تقریباً 80% لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ کہ کتنا انسان ایسا آپ کو ملے گا؟ کون ایسا انسان جس کے پاس 60,000 روپے کی مالیت نہ ہو، جس کے پاس بس 20-30 ہزار روپے کا گھر میں زیورات نہ ہو، جس کے پاس 10-20 ہزار روپیہ بینک میں جمع نہ ہو یا گھر میں نقدی نہ ہو، یا کوئی کاروبار کرنے والا انسان ہے تو اس کے کاروبار میں لگا ہوا 10-20 ہزار روپیہ نہ ہو، ایسا کوئی انسان آپ کو ملے گا۔ اگر آپ شمار کریں گے تو آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ 80, 85, 90 تک آپ جا سکتے ہیں کہ 90% انسان پر اللہ تعالیٰ نے ابھی کے وقت میں زکوٰۃ کو فرض کیا، وہ انسان صاحب نصاب ہے۔ اور جو انسان صاحب نصاب ہو گیا اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کے واسطے جائز نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے پھر بھی آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دیا تو آپ کا زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا زکوٰۃ کے ادا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر بھی احتیاط کرنا چاہیے، خوب حساب کر کے اچھے طریقے سے اور مہینہ متعین کر کے، تاریخ کو متعین کر کے زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ یتیم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یتیم تو ہے لیکن اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ وہ انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ایسے یتیم کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی انسان اپنے باپ کو، اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نانا اور نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، البتہ وہ جس سے پیدا ہوا اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ماں باپ دونوں سے پیدا ہوا تو ماں سے لے کر اوپر تک جائیے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باپ سے پیدا ہوا تو باپ سے لے کر اوپر جائیے تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نیچے آئیے جو آپ سے پیدا ہوا بیٹا، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ چچیرے، ممیرے، خلیرے، پھپھوری، تمام رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح سے کوئی انسان سید ہے، سادات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، ایسے انسانوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو عطیہ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ تو زکوٰۃ کے دینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کے نکالنے کے اندر بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے جتنا جلد ہو سکے غریبوں تک، مسکینوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ ابھی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو وصولنے والے جو مدرسے والے یا مکتب والے چلے آتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دیا جاتا ہے، لیکن ایسے اداروں میں جو لوگ چندہ کے واسطے آتے ہیں
اکثر و بیشتر بلکہ یہ کہیے کہ 40% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکتب چلانے والے ہوتے ہیں، جس کے مکتب میں زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ دیا تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے مدرسے اور مکتب کا چھان بین